Peace and harmony took center stage at a beautiful interfaith program held in the heart of Little Pakistan on Coney Island Avenue, Brooklyn. The event was organized to honor Pastor Khalid Rashid Asi and brought together leaders from diverse faiths and communities. Pakistan's top figure-in-chief of the Interfaith and Harmony Committee, Mr. Mushtaq Ahmed Kambo, delivered a powerful message, stating that peace will prevail if we respect each other. Addressing the large gathering, Pastor Khalid Rashid Asi emphasized that Abrahamic religions teach peace and mutual respect. The event was graced by several prominent figures, including former member of the National Assembly Akram Gill, Jewish leader Teshi Hackler, CEO of the Pakistan Christian Association William Shahzad and James Cyprian. For full coverage of this impactful interfaith gathering, watch a special report by Dunya International and Global TV USA. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mera to sab kuch mera nabi hai, سیاں مجھ میں ہیں داغ مجھ میں. پوری کائنات کے خدا باپ، آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں بین المذاہب اور امن کا پیغام لے کر اور اس کی جدوجہد میں شامل ہوتے ہوئے. ہم آج خاص طور پر دعا کرتے ہیں پیر ابراہیم سیالوی صاحب اور ڈاکٹر اسٹیفن کی روحوں کے لیے. You know, I'm going to say a little prayer, an easy one that we say every morning, and it's simple. It's Moda'ani Lifanecha Melacha Vikayam Shekazar Tabi Nishmasi V'chem Rabba Mina Sacha. And an easy translation is, thank you God for letting me wake up, giving me back my soul, to work with my fellow brothers and sisters throughout this world to try to do good. And that's why I'm so happy you let me come today. And I want you to know, whatever we see going on in the city, we've come so far. We are together as one. آج ہمارے درمیان پاکستان سے تشریف لائے ہوئے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. جناب فادر رشید آسی ماشاءاللہ یہ وہ شخصیت ہے پاکستان کے اندر، کسی جگہ پہ بھی اگر نام آ جائے تو فوراً آسی صاحب. تو آج آسی صاحب ہمارے درمیان ہیں. ہم ان کو پرخلوص انداز میں یہاں پہ ویلکم کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فرانسس صاحب ہیں ہمارے، تنویر فرانسس صاحب، ان کو بھی فادر کو ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. دوسرا کہ ایک زندگی میں بہت اہم میسج ہے. عدد ایک کا قائل ہوں میں، ایک خدا کا بندہ ہوں، 4 رسل 4 الہامی کاتابوں کو ماننے والا ہوں. ان رسولوں کے اوپر ان کتابوں کے اوپر بھی میرا ایمان ہے. آخری نبی کی امت میں سے ہوں. یہ ساری چیزیں اپنی ایک جگہ پہ ہیں، مگر دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا میسج کیا ملا. What is the message of God? Only for love with everyone, everybody. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اس سے محبت کرنا اس سے کٹ جانا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنا خوبصورت ایک شجر بنایا اور ہمیں جڑیں بنا دیا. اللہ ہے، یقیناً ہے. انبیاء کرام ہیں، یقیناً ہیں. رسل ہیں، یقیناً ہیں. الہامی کتابیں ہیں، یقیناً ہیں. لیکن ایک چیز کی کمی ہے، مگر قوم نے نہ الہامی کتابوں کے ساتھ وفا کی نہ رسول کے ساتھ وفا کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن گئے. آج جیسے میں کونی آئی لینڈ کی بات کرنے لگا تھا تو میرا یہ دل چاہتا ہے
خدا شاہد ہے اس بات پہ کہ دیکھیں تقریبات بہت ہوتی ہیں کہ اگر ہم پاکستانی ہیں ایک، اور دوسرا بات یہ کہ ہم مسلمان بھی ہیں دو، تیسری بات یہ ہے کہ ایک ہی نبی کے ماننے والے ہیں ہم، تو یار اس نبی کے صدقے ہی اپنی قدورتوں کو دور کر دو، ان نفرتوں کو مٹا دو۔ سلام اور آپ سب پر سلامتی۔ یہ ہمارے مذاہب کے وہ الفاظ ہیں جو ہم ایک دوسرے کو مل کر ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سلامتی دیتے ہیں۔ اسی سلامتی میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، امن کے لیے، انصاف کے لیے، یکجہتی کے لیے، اتحاد کے لیے، ہم آہنگی کے لیے، دوسروں کی ترقی کے لیے، دوسروں کی کامرانی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک ہی راستہ ہے، ہمارا ایک ہی خدا ہے، اور ہمارا ایک ہی ایمان ہے کہ جب تک اس دنیا میں انصاف نہیں ہوگا، امن قائم نہیں ہو سکتا۔ نیو یارک میں ہے، یہاں سے اگر سلامتی پوری دنیا کے لیے تو پاکستان کے لیے آپ یہاں ایک سلامتی کونسل بنے ہوئے ہیں، تو آپ پاکستان کے لیے سلامتی بھیجا کریں، وہاں کے لوگوں کو قریب آنے کی دعوت دیا کریں۔ امن کی بات کی، ہمیں مزہ آتا ہے پیس پہ کام کریں، امن پہ کام کریں، کیونکہ ہمارا مقصد یہی ہے۔ جب سے ہم لاسٹ 4 ایئر سے امریکہ میں آیا ہوں تو میری کوشش یہی رہی ہے۔ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، تو شاید ہمارے جیسے بچوں کو خداوند نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اچھے کام کر سکیں۔ نیو یارک میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں بھی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو تو یہ سب سے پہلے آگے کھڑے ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں موقع فراہم کرتی ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کو مل سکیں۔ یہ سچی بات ہے کہ امریکہ آپ دیکھیں کہ یہاں ریلیجن کی کوئی بات نہیں کرتا، آپ کا کیا ریلیجن ہے کسی کو فرق نہیں پڑتا، آپ فری ہیں۔ آپ دیکھیں نیو یارک میں اتنی زیادہ مساجد ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہر آدمی فری ہے، وہ اپنا عقیدے کے مطابق دعا کر سکتا ہے، وہ ہندو ہے، سکھ ہے، کرسچن ہے، بدھ مت ہے، یہاں بہت سے ریلیجنز جو ہے وہ انہوں نے یہاں پر ان کو آباد کیا ہوا ہے۔ امن تب شروع ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کو سب سے پہلے انسان سمجھیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی قدر پر بات کرنے آیا ہوں جس کی آج کی دنیا کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، بین المذاہب آہنگی۔ چاہے ہم اسلام، عیسائیت، ہندو مت، یہودیت، سکھ مت یا کوئی بھی اور مذہب مانتے ہوں، سب کے بنیادی پیغام ایک ہی ہیں، محبت، احترام، امن اور ہمدردی۔ ہمیں خوشی ہے کہ تمام مذاہب کے جو لوگ ہیں اکٹھے کیے ہوئے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں چاہیے کہ اور لوگ بھی ہوں، ایک یا دو چار نہیں ہونے چاہیے، زیادہ انشاءاللہ ہونے چاہیے، اور اس سے زیادہ بڑا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے۔ تو ہمیں بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا اور امن کے لیے ایک جگہ بیٹھنا چاہیے۔ کہ آپ سب اس بڑے شہر میں آ کر تمام انسانیت کے بارے میں سوچتے ہیں، اور انٹرفیتھ ہارمنی، بین المذاہب میں ہم آہنگی بہت اہم موضوع ہے موجودہ حالات میں، بلکہ ہر دور میں یہ بڑا اہم رہا ہے، اور ان دنوں میں خاص طور پر جب کہ ہر طرف افراتفری کا دور ہے اور کیپٹلزم اور دوسری چیزیں، اور یہ بنیادی چیزیں ہیں جن پہ انسان اگر قائم رہے تو امن اور خوشی اور زندگی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور سب کو انوائٹ کیا، ماشاءاللہ اس طرح کی محفلیں ہوتی رہیں اور ہم ان کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔
کہ انٹرفیتھ کی اگر کوئی فزیکل ڈیمنسٹریشن ہے، اگر کوئی اس کا پروف اور ثبوت ہمیں ملتا ہے تو وہ کونی آئلینڈ ایونیو ہے. بہت خوشی ہوتی ہے یہاں پہ دوستوں کو مل کے، لوگوں سے بات کر کے، اور دعا ہے کہ یہ جتنا بھی ہمارا انٹرفیتھ کے حوالے سے کام چلتا ہے، ہم ایک دوسرے کو انکریج کرتے ہیں، وہ اسی طرح سے ہمیشہ چلتا رہے. اسلام میں ہے کہ جس نے ایک شخص کا قتل کیا اس نے انسانیت کا قتل کیا. تو بائبل میں خدا نے بڑی دیر پہلے سے کہا ہے کہ میں کسی کی ہلاکت سے خوش نہیں ہوتا. ماشاءاللہ آج بڑا اچھا پروگرام جیمز بھائی اور آپ نے کروایا جی، مشتاق کمبو صاحب نے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جی. جہاں تک کمبو صاحب نے فرمایا، ہمیشہ ہی ہر مقام پر، ہر جگہ پر، ہر پلیٹ فارم پر امن کی بات کرتے ہیں کہ قدرت اس دنیا کا مالک جو ہے ہمیں ایک دن نصیب کرتا ہے، لیکن ہم دن بولتے ہیں نہیں. ہمیں اس کو ڈیپلی اتنا ضرور جاننا دینا چاہیے. ایک دن جو ہے اس میں 24 آور ہیں مکمل طور پر، اور قدرت اس میں 4 ڈیفرنٹ تھنگس دیتی ہے ہمیں. ایک مارننگ، ایک ایوننگ، ایک فل ڈے، ہاف لائٹ، ایک ہاف نائٹ، پھر ایک دن بنتا ہے. ایوری ڈے وی فیسنگ لائک دیٹ. اور اسی طرح ایک سال مکمل ہوتا ہے. نو چیٹ ایچ ادر، نو بیٹ ایچ ادر، ڈونٹ ہیٹ ایچ ادر، میک سیو ایچ ادر. وی اسٹل نیڈ ایچ ادر. گیو ریسپیکٹ ایچ ادر. ٹرائی again to explain each other. Come and go far for each other. Try to give the space each other and love with each other. پھل ہی کڑوا ہو گیا ہے، باغباں کیوں سو گیا ہے. درندوں کا مسکن بنا آشیاں، گلشن بھی جنگل ہو گیا ہے. صدیوں کی بے نوری میرا دیداور، جہاں قتل کرنا روا ہو گیا ہے. مشکل سے قائد تھا بنا گونسلہ، خطیب شہر کی نظر ہو گیا ہے. شعلہ شر پہ نہیں ہے پہرے، مارو مرو میں انسان ہو گیا ہے. بہار کی رت اور بے رنگ پھول، میرا خون جڑوں میں جم گیا ہے. اپنے مسیحاؤں سے میرا ایک سوال، درد درما نہیں اور بڑھ بھی گیا ہے. تھینک یو ویری مچ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی علیہ وسلم. اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان کمیونٹی کے دوست اور کرسچن کمیونٹی اور جوش کمیونٹی کے دوست جو ہیں اللہ پاک، ان کی وہ کاوشیں جو تیرے لیے، تیرے محبوب کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے بہتر ہے، اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرما.